بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسٹوڈینٹس، آج ہم 10th کلاس کے مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 2، جس کا عنوان ہے تاریخ پاکستان 1971 تاحال، اس کا تفصیلی سوال نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے دونوں ادوار کا حوالہ دیتے ہوئے بتائیے کہ ان کا کون سا دور عوام کے لیے بہتر رہا۔ اس کا جواب کتاب کے اوپر صفحہ نمبر 49 کے اوپر موجود ہے۔ بے نظیر بھٹو کا پہلے دور حکومت 1988 میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات منعقد ہوئے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کثیر تعداد میں سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ انتخابات میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مرکز، صوبہ سندھ، صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس طرح مرکز اور 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے 2 دسمبر 1988 کو وہ حلف اٹھایا۔ ان کے دور میں اصطلاحات جو ہوئیں، صنعتی اصطلاحات، محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ملک میں بہت سی نئی صنعتیں لگائی گئیں۔ آٹو موبائل اور ٹیکسٹائل کی صنعت نے ترقی کی۔ زرعی اصطلاحات، زراعت کے شعبے کو ترقی دی گئی۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے بیج، کھاد اور زرعی ادویات خریدنے کے لیے کسانوں کو آسان شرائط پر وہ قرضے دیے گئے۔ تعلیمی اصطلاحات، تعلیمی اداروں میں مختلف سہولیات فراہم کی گئیں اور خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ معاشرتی اصطلاحات، لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے، ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے بے نظیر بھٹو کی حکومت نے پیپلز ورکرز وہ پروگرام شروع کیا۔ آئینی اصطلاحات، بے نظیر بھٹو کی حکومت کے پہلے دور میں 11ویں ترمیم 1989 میں پیش ہوئی۔ ایک قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی نشستوں کے حوالے سے تھی۔ صدارتی انتخابات کا انعقاد، بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں دسمبر 1988 میں صدارتی انتخابات کا انعقاد ہوا، جس میں غلام اسحاق خان صدر پاکستان منتخب ہوئے۔ حکومت کا خاتمہ، یعنی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو پہلا دور حکومت ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ یہ حکومت 20 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی۔ صدر مملکت غلام اسحاق خان نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت پر بہت سارے الزامات عائد کرتے ہوئے آئین کی دفعہ 252B کو استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ بے نظیر بھٹو کا دوسرے دور حکومت، جو کہ 1993 سے 1996 تک ہے۔ 1993 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی۔ پیپلز پارٹی دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر مرکز، سندھ، پنجاب اور سرحد خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اس مرتبہ زیادہ پر اعتماد اور مستحکم تھی۔ انہوں نے متعدد اصلاحات کے ذریعے ملکی ترقی کے عمل کو آگے بڑھایا۔ ان میں صنعتی اصلاحات ہیں۔ ملک میں صنعتیں لگانے پر بہت سی رعایتیں دینے کا اعلان کیا گیا، لیکن عوام پر بھاری ٹیکس لگا دیے گئے۔ ملک صنعتی اور معاشی بحران کا شکار رہا۔ زرعی اصلاحات، بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا گیا اور عوامی ٹریکٹر اسکیم کے ذریعے سے کسانوں کو ٹریکٹر فراہم کیے گئے۔ تعلیمی اصلاحات، پرائمری تعلیم، خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اساتذہ کے لیے مختلف مراعات کا اعلان کیا گیا۔ تعلیمی اداروں میں سہولتوں کی فراہمی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے۔ اس کے بعد وہ آئینی اصطلاحات ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور میں کوئی قابل ذکر آئینی اصطلاحات نہ ہو سکی۔ حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اگرچہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت پر اعتماد اور بہتر تھا، مگر اس مرتبہ بھی ان کی حکومت زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے منتخب کردہ صدر سردار فاروق احمد خان لغاری نے متعدد الزامات لگا کر آئین کے آرٹیکل 52(2)B کو استعمال کرتے ہوئے 5 نومبر 1996 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں وہ تحلیل کر دیں اور نئے انتخابات کا وہ اعلان کیا۔ کون سا دور وہ بہتر رہا؟ یقیناً محترمہ بے نظیر بھٹو کے دونوں ادوار میں کامیابیاں تھیں، لیکن ان کے دوسرے دور حکومت میں پاکستان اسٹیل ملز کو منافع بخش ادارہ بنایا گیا۔ کراچی میں پورٹ قاسم کو وسعت دی گئی۔ 1994 میں ایک نئی پاور پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ ان اصطلاحات کی وجہ سے معیشت میں استحکام آیا۔
لہٰذا بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت عوام کے لیے زیادہ بہتر رہا. ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا لیسن. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.